نے جب مجھے اچکن میں دوڑتے دیکھا تو بڑا حیران ہوا. اس نے کہا پاگل ہو گیا ہے, اس کو ذرا بلاؤ, جب نکالو باہر. تو نے کہا اچکن اتارو اور پی ٹی کرو. اچکن کون سا لباس ہے پی ٹی کا؟ میں نے کہا نہیں, آپ کی بات سر آنکھوں پر, لیکن اچکن اتار کے میں نے نہیں پی ٹی کرنی. تھوڑی سی چھینا چھپٹی ہوئی, انہوں نے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا, میں نے ان کی خوشامد کی کہ چھوڑ دیں اس بات کو, لیکن بٹن 2 کھولے, ان کو سمجھ آ گئی بات کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بیٹھے رہو. تو مجھے خیال آیا کہ اعلیٰ مقاصد کے راستے میں لباس حائل نہیں ہونا چاہیے. جو لباس اعلیٰ مقاصد کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے وہ تقویٰ کے خلاف ہے. اور اس ضمن میں مجھے اس لحاظ سے صرف لطف آیا کہ ایک موقع پر خدا نے مجھے کامیاب بھی کر دیا. پھر خیال آیا کہ ناکامیوں کے بھی تو بہت سے مواقع ہیں, ان کی طرف دھیان گیا تو کالج کے زمانے کی بہت سی باتیں یاد آئیں. بعض دفعہ وہ حضرت مسلم موعود کا ذکر میں ساتھ ساتھ کر رہا ہوں محبت کے انداز میں, تاکہ حضور کی طرف دعاؤں کے لیے توجہ پیدا ہو. بظاہر مضمون سے انحراف ہے, لیکن پھر واپس میں اسی طرف آ جاؤں گا. حضرت صاحب سادگی کا معیار تو رکھتے تھے, لیکن مہمان نوازی کے بہت اعلیٰ معیار کے قائل تھے. ہماری والدہ بھی مہمان نواز تھیں, لیکن ایک فطری رنگ میں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی براہ راست تربیت تو ان کو حاصل نہیں تھی نا, لیکن حضرت مسلم موعود کو ایسی گہری تربیت حاصل تھی اصولوں کی کہ آپ کی مہمان نوازی کا معیار بہت بلند تھا. چنانچہ بارہا میری موجودگی میں ایسے واقعات ہوئے کہ آپ نے سبق دیے میری والدہ کو کہ یہ مہمان نوازی کا یہ بھی تقاضا ہوتا ہے, یہ بھی تقاضا ہوتا ہے. چنانچہ وہ کوشش کرتی تھی کچھ رنگ میں رنگین ہو جائیں. عورتوں کو یادیں ہیں, بہت لوگوں کو یادیں ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ میری والدہ مہمان نواز تھی. یہ نہیں پتا تھا کہ پیچھے ہاتھ کون سا کام کر رہا تھا, کون سیکل کر رہا تھا ان چیزوں کو. ایک دفعہ کی بات ہے, حضرت صاحب تشریف لائے اور کہا کہ فلاں چیز دی تھی میں نے, وہ ہے, مہمان آ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو ختم ہو گئی, کچھ لاؤ, مہمان آئے ہوں گے. انہوں نے کہا اس پر تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے پھر ایک بات آئندہ سے یاد رکھنا کہ جن گھروں میں اچانک آنا جانا ہو وہاں مہمان نوازی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ کچھ پسنداز کر کے رکھا جائے اچانک وقت کے لیے, چاہے دال روٹی ہو چاہے چنے ہوں, لیکن ایسا وقت اس گھر پہ نہیں آنا چاہیے کہ کچھ بھی نہ ہو, ورنہ پھر انسان مہمان نوازی کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ تربیت کا رنگ تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے بچوں میں حضرت مسلم موعود کے خدا کے فضل سے ہماری بہنوں میں بھی بھائیوں میں بھی اپنی اپنی توفیق کے مطابق مہمان نوازی کا جذبہ پیدا کیا. اور یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ ہر ایک میں یہ مادہ موجود ہے. اب اس مادے کا ٹکراؤ بعض دفعہ اقتصادی حالات سے ہو جاتا ہے. جب ہم کالج میں تھے تو اتنا سا وظیفہ ملتا تھا کہ یا مہمان نوازی کریں یا کپڑے پہنیں, 2 چیزیں اکٹھی تو نہیں چل سکتی تھی. چنانچہ عادتاً فطرتاً تربیت کا اثر تھا کہ دوستوں مہمان جو ہمارے کالج میں آنے جانے والے تھے ان کے ساتھ ایک مہمان نوازی کا نظام چل رہا تھا. اکثر میرا پیسہ تو ٹک شاپ چلا جاتا تھا, اور پہننے کے لیے بعض دفعہ کپڑے نہیں ہوتے تھے, شلواریں سیتے تھے تو آہستہ آہستہ وہ پتہ بن جاتی تھی دھل دھل کے, اور سیون سے پھٹنے لگتی تھی. تو کئی کالج کی میں نے کلاسیں مس کی اس وجہ سے. اب میں نے بعد میں سوچا تو میں ناکام ہو گیا. بچپن میں ایک موقع پر کامیاب ہوا, جوانی میں ترقی کرنی چاہیے تھی مگر میں ناکام ہو گیا. لباس کو حائل نہیں ہونا چاہیے تھا میری تعلیم کی راہ میں. اور یہ احساس کمتری تو ہے, یہ حکمت کا احساس نہیں ہے کہ ایک بچہ یا بڑا جو بھی ہو وہ لباس کی وجہ سے اعلیٰ مقصد کے حصول سے ناکام رہ جائے, کہ حصول میں ناکام رہ جائے. بے نیاز ہونا چاہیے, ایسی بلند نگاہیں ہونی چاہیے کہ بالکل پرواہی نہ ہو. وہ نگاہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھی, جن کی خاطر کائنات پیدا کی گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ بسا اوقات خود بیٹھ کر وہ سوئی دھاگا لے کر
وہ کپڑے سی رہے ہوتے تھے، اور بعض دفعہ پیوند پر پیوند لگ رہے ہوتے تھے، اور پھر پیوند پر پیوند کے اوپر بھی پھر پیوند لگ رہا ہوتا تھا۔ عظیم رسول تھا، حیرت انگیز، بالا تھا ان چیزوں سے، بے نیاز تھا۔ اچھے کپڑے آئے وہ بھی پہنے، جھوٹا فقر نہیں تھا، نہ جھوٹا فخر تھا نہ جھوٹا فقر تھا، دونوں سے بے نیاز رسول تھا۔ اچھے کپڑے آئے، بڑے خوبصورت جبے آئے باہر سے، یہ نہیں سوچا کہ میں پہنوں گا تو لوگ کہیں گے او ہو یہ تو دنیا کی چیزیں پہن رہا ہے۔ جانتے تھے کہ اللہ نے یہ زینتیں مومنوں کے لیے پیدا کی ہیں، صرف تقوی ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر تقوی کا لباس دنیاوی لباس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے تو پھر وہ الہی رنگ پکڑتا ہے، ورنہ نہیں پکڑتا۔ ادنا لباس بھی تکبر کا موجب بن جاتا ہے اگر اس خوف سے پہنے کہ اگر میں نے اعلیٰ پہنا تو لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا یہ دنیا دار ہے۔ چیتھڑے پہنے ہوئے ذلیل ہو جاتے ہیں، وہ حقیقت میں انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں چیتھڑوں میں بڑا بزرگ لگوں گا، میں کم کھاؤں گا تو بڑا اچھا لگوں گا، لوگ کہیں گے بڑا صوفی ہے، بڑا نیک ہے، تو اس کو تو چیتھڑوں نے ہلاک کر دیا۔ اور اگر کوئی اچھا لباس پہن کر فخر سے پھر رہا ہے دنیا کے سامنے، فخر کے مقابل پر اس آزمائش میں مبتلا ہو گیا، اور اپنے غریب بھائیوں پر صرف اس لیے نگاہ تکبر کی ڈال رہا ہے کہ ان کے پاس تھوڑا لباس ہے، میرے چھوٹے درجے کا لباس ہے، میرے پاس اچھے درجے کا لباس ہے، وہ بھی مارا گیا۔ تو لباس التقویٰ رنگ بدلتا رہتا ہے، کہیں یہ غربت میں آزمائش کے لیے آ جاتا ہے آپ کے پاس، کہیں امارت میں آزمائش کے لیے آ جاتا ہے، اور ہر رنگ میں مومن کے لیے امتحان ہی امتحان۔ اس مضمون پر غور کرتے ہوئے اب میں ایک اور طرف آپ کو لے جاتا ہوں، وہ بھی اپنے یاد کے ساتھ وابستہ قصہ ہے، اسی کے حوالے سے میں چند باتیں آپ سے عرض کرتا چلا جاؤں گا۔ جب میں انگلستان گیا تو وہاں میں نے انگریزی لباس پہنا، عام سادہ لباس جو تھا ہمارا پاکستانی، وہ وہاں میرے نزدیک چل ہی نہیں سکتا تھا، بڑی مصیبت ہے سنبھالنا۔ اب کون شلواروں کو مایا دے اور استریاں کرے، اور مہنگا بھی بڑا پڑتا تھا، اور میں نے کوئی بات نہیں کی اس میں۔ میں سمجھتا تھا اس کو پہن کے لوگ مجھے گناہگار سمجھتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، میں نے پہنا۔ جب واپس آیا تو کسی نے یہ کان میں بات پھونکی کہ اب تم پاکستان جا رہے ہو اور اب پہنچو گے، وہاں استقبال ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اب تم شلوار قمیض پہن لو، اچکن پہن لو۔ میں نے کہا اب تو نہیں میں پہنوں گا۔ اگر یہ لباس میرے لیے گناہگاری کا لباس تھا تو اس گناہگاری کا علم ہونا چاہیے پھر ساروں کو۔ یہ تو عجیب بات ہے کہ بارڈر بدلنے سے لباس بدل جائے۔ یہاں برقع پہنا ہو اور جب یورپ کے سفر پر عورت جائے تو برقع یہاں چھوڑ جائے کہ بارڈر کراس نہیں کر سکتا، یا اچکن بارڈر وہاں کراس نہ کر سکے اور پتلون وہاں سے ادھر بارڈر کراس نہ کر سکے، یہ تمسخر ہو گیا، دین تو نہ ہوا۔ چنانچہ جب مجھے بہت لطف آیا اس بات کا آگے چل کر، جب میں ریڈوا اسٹیشن پہ پہنچا تو خدام الحمدی نے بڑا استقبال کیا ہوا تھا، میں قائد جو رہا ہوں وہاں کافی دیر، اور میں نے دیکھا نظریں بدل رہی ہیں، بڑا دھکا لگا بعض لوگوں کو۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بھیجا کیا تھا، واپس کیا بن کے آیا ہے، مارے گئے ہم۔ بعض پچھتاتے ہوئے واپس چلے گئے کہ استقبال کی ہم نے خام کا تکلیف کی، یہ تو چیز ہی اور بن گیا ہے۔ اچھا بلا شلوار قمیض وہ بھی پھٹی ہی پہن کے پھرا کرتا تھا، اور اب پتلون ڈانٹی ہوئی ہے، کوٹ پہنا ہوا، ٹائی لگائی ہوئی، تو بڑے چہرے مایوس ہوئے اور مجھے بڑا لطف آیا۔ میں نے کہا الحمدللہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایک جھوٹی عزت سے بچا لیا جس کی مجھے کوئی تمنا کوئی خواہش نہیں، اس کا احسان ہے۔ اگر مبتلا کر دیتا تو مارا بھی جاتا میں۔ پھر آگے مجھے خیال ہے اس سے سبق جو ملا، ایک دفعہ سندھ کا دورہ تھا، وقف جدید میں حضور نے آتے مجھے لگا دیا۔ سندھ کے دورے پر جب گیا تو ایک بڑی بیکورڈ دنیا کے لحاظ سے جماعت اور کچھ مولویت کا اثر، ویسے تو میں عام لباس بھی پہننے لگ گیا تھا، جو مرضی کرتا تھا، مجھے اس میں کبھی فرق نہیں کیا، کیونکہ میرے نزدیک پتلون ہو، کوٹ ہو، کوئی فرغل پہنا ہو، کسی نے انڈونیشیا کی دھوتی پہنی ہو،
یہ ساری بےمانی باتیں ہیں. بامانہ بات صرف ایک ہے کہ ہر لباس کے ساتھ تقویٰ رہنا چاہیے. چنانچہ وہاں میں نے جان کر پھر عمدن ان کو ذرا چھیڑنے کے لیے اپنا بہترین سوٹ نکالا اور ٹائی پہنی اور وہاں ان کے پاس پہنچا تو مجھے آج تک شوق یاد ہے جو دھکے لگے ان کی نظروں کو. بعض تو استغفار کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے واپس کہ یہ واقعہ کیا ہو گیا ہے. اور رفتہ رفتہ پھر سمجھایا گیا مختلف رنگ میں, آہستہ آہستہ آنکھیں پڑی, کچھ حوصلے وسیع ہوئے. لیکن یہ نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ آپ مجھ پر رحم کریں کہ جی ہو میں بچپن میں تو اس طرح رہا کرتا تھا, مجھے کپڑوں کے تحفے دیں. یہ نتیجہ بالکل نہیں نکلتا. اگر کوئی یہ نتیجہ نکالتا ہے تو بڑی بیوقوفی کرتا ہے. کوئی تحفہ نہیں آنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب آپ مسجدوں میں جائیں, اپنے غریب بھائیوں کو دیکھیں, ظاہری لباس سے بیاری جو ان کے لیے کافی نہ ہو تو ان کی ہمدردی کریں, ان کو لباس پہنیں, کیونکہ ہر لباس کے بدلے آپ کو تقویٰ کا لباس مل رہا ہوگا, آپ کو اللہ کی محبت کا لباس مل رہا ہوگا. تو وہ لباس ایک ایسا لباس ہے جو مادی لباس سے مستغنی بھی ہے اور اس کے ساتھ تعلق بھی جوڑ لیا کرتا ہے کبھی کبھی. خدا کی رضا کی خاطر اپنے غریب بھائیوں کی خدمت کریں, عیدوں پر ان کو اچھے کپڑے پہنائیں, ان کی سردیوں کے کپڑوں کا انتظام کریں, یہ نتیجہ نکلتا ہے. دوسرا یہ بھی نتیجہ نہیں نکلتا کہ جو شخص بظاہر لباس سے مستغنی ہے وہی نیک ہے. یہ بھی بالکل جھوٹ ہے, کیونکہ تقویٰ کا لباس ظاہری نہیں, وہ اندر گھسا ہوا ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے. تقویٰ کا چونکہ روح سے تعلق ہے اس لیے لباس نام ہونے کے باوجود یہ نظر نہیں آتا. یہ روح کے گرد لپٹی ہوئی چیز ہے کوئی جو باطن میں ہے. اس لیے اگر آپ نے ظاہری لباس پر بنا کی تو یہاں بھی آپ دھوکہ کھا جائیں گے. ہزار دفعہ صوفی منش بزرگ نظر آنے والے لوگ خدا کی نظر میں ہو سکتا ہے متقی نہ ہو. ہزار دفعہ ایسا